بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ اس ٹاپک کے متعلق کچھ ڈسکس کیا جائے. میرا آج کا ٹاپک ہے بچوں کی تربیت کے بارے میں. میں اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ ڈسکس کر چکی ہوں تھوڑا بہت کہ جب آپ کا بچہ 13 اور 14 ایئرس کا ہو تو اس وقت اپنے بچے کا خاص خیال رکھیں. تو آج کا میرا موضوع یہی ہے. اور والد ہیں یا والدہ ہیں، دونوں کا یہ حق بنتا ہے، والد کا بھی اور والدہ کا بھی، کہ جب بچہ 12 سال کا، 13 سال کا یا 14 سال کا ہو، اسپیشلی 13-14 سال کا جب بچہ ہو تو اس کی ہر چیز پہ نظر رکھی جائے. اس کے موبائل میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس پہ نظر رکھی جائے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ہر چیز پہ دیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو 13-14 سال کی عمر ہے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جو 13-14 سال کی عمر میں بچہ جو کام کرتا ہے، اگر اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے، اچھے یاروں میں، اچھی اس میں بیٹھتا ہے تو وہ اچھا ہی کچھ سیکھتا ہے اور آگے زندگی میں بھی اچھا ہی کرتا ہے. لیکن اگر کسی کا بچہ 13-14 سال کی عمر میں بری صحبت میں بیٹھتا ہے اور وہ ماشاء اللہ الحمدللہ اچھا خاصا اسکول جا رہا ہے، اور یوں ہوگا کہ وہ بری صحبت سے اسکول چھوڑ دے گا. یہاں تک میں نے بچے دیکھے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو اس چکر میں لگا دیتے ہیں، نشے کے چکر میں. ٹھیک ہے، وہ تھوڑے سے جو ہے اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں سے دوستی کر لیتے ہیں، جہاں سے پھر بچہ 13-14 سال کی عمر میں نشہ شروع کر دیتا ہے. پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہاں سے جب وہ نشہ شروع کرتا ہے تو وہ اسکول چھوڑ دے. اس کا وہ ہوتا ہے کہ بس اب میں نے اسکول چھوڑ دینا ہے، تو اسکول وہ چھوڑ دیتا ہے، یہ نشے کے چکروں میں پڑ جاتا ہے. جب اچھا خاصا 4-5 سال گزر جاتے ہیں اس بات کو، تو والدین اس بات کو لے کے انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین بچے کی شادی چھوٹی عمر میں کر دیتے ہیں کہ شاید بیوی کے آنے سے، اچھی لڑکی کے آنے سے یہ بچہ ہمارا نشہ چھوڑ دے گا، اچھے کام کرے گا. لیکن آنے والی بچے کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے. یہ بہت سارا ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جو تھوڑی سی جو وہ تھی سستی کہہ لیں، کاہلی کہہ لیں، یا تھوڑی سی غفلت جو ہے، تھوڑی سی آپ کی غفلت جو ہے، آپ کی 1-2 سال کی غفلت آپ کے بچے کی بھی اور آپ کی ساری زندگی کا روگ ہے. تو یاد رکھیے، یہ جو 13-14 سال کی عمر ہے، اس میں بچہ جس بھی فیلڈ میں چلا گیا، جس بندے نے، میں ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی، اس میں یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور وہ کوئی اس کا کرائم ہوتا ہے. وہ جو 2 پولیس والے ہوتے ہیں، وہ ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ یار اس بچے کا قصور نہیں ہے کہ اس نے اتنا بڑا کرائم کیا ہے، یہ قصور اس کا ہے جس نے اسے کیچ کیا. یہ اس بچے کی عمر ایسی تھی کہ اس عمر میں کوئی بھی اگر اس کو کیچ کرے، اگر اسلامی اس میں لے جائے تو وہ اسلامی اس میں چلا جائے. تو اگر دوسری طرف تو یہ تھا کہ کرائم اس نے نہیں کیا، اس سے کروایا گیا. تو یہ تھا کہ اب اس کو جس طرح بتایا گیا، جو بھی، اب اس بچے کا قصور نہیں ہے. قصور جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کی عمر ایسی تھی کہ کس نے پہلے لے لیا. اب دیکھیں نا کہ اگر 13-14 سال کی عمر کا بچہ ہو، وہ اگر اسے ٹیچر پہلے کیچ کر لے تو وہ ٹیچر اسے سمجھانا شروع کر دے گا، اور وہ اس کو آہستہ آہستہ اس کی بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. یہی 13 سال کی عمر 14 میں بھی اس کو ٹیچر سمجھائے گا، 15 میں بھی، 16 میں بھی، انشاءاللہ اس بچے کی ساری زندگی سمجھ جائے گی. اور اگر کوئی اسلامی بندہ اسے سنبھال لے، اس 13 سال کے بچے کو، وہ اسلام سکھائے، نماز پڑھائے، تو یقین کریں وہ 13 سال کی عمر میں بھی اسے نماز سکھائے، 14 سال کی عمر میں بھی، 15 سال کی عمر میں بھی، 16 سال کی عمر میں بھی. تو کیا ہے کہ وہ جو 13 سے 16 سال تک کا سفر تھا، یہ ساری زندگی کا اس کا اسلامی سفر انشاءاللہ گزرے گا. تو یہ ایک عمر ایسی ہے کہ میں اپنی ایک ویڈیو پہلے میں نے بنائی تھی، اس میں ڈسکس کر چکی ہوں اس متعلق، لیکن پھر بھی میں آج آپ سے کلیئرلی یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ جن بھی والدین کے بچے کی عمر 13-14 سال کی ہے،
آپ کوشش کریں جو آپ اسے بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو اس فیلڈ میں لے کے جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا ویل کوالیفائڈ ہو تو آپ اس کو تعلیم کی طرف لے کے جائیں. اور پلیز میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں پر نظر ضرور رکھیں. ہمارے ایک جاننے والی تھی تو یقین کریں ان کے ماشاء اللہ سے کافی ماشاء اللہ سے ان کے 7-8 بیٹے تھے, ہمارے محلے میں ہی تھی. تو وہ انتہائی غریب تھی, انتہائی غریب. تو ان کے 3-4 بچے جو تھے وہ نشہ کرتے تھے. تو وہ روتی تھی اس بات پہ کہ ایک بندہ تھا, میں وہ بددعائیں بھی دیتی تھی اس بندے کو کہ اللہ اس کا بیڑا غرق کرے, اس نے میرے بچے کو, میرے سارے بچوں کو غلط اس میں کر دیا, تو آج میرے بچے آپس میں لڑتے ہیں, نشہ کرتے ہیں. تو بات کیا ہوئی کہ وہ جو بھی بندہ تھا بڑی عمر کا وہ جاتا بچے ان کے جاتے رہے, ان کو پتہ نہیں تھا. تو اب غریبی میں وہ عورت بیچاری علاج بھی نہیں کراتی تھی. اس لیے میں اپنا یہ ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آنکھوں سنی جو ہے یہ آنکھوں دیکھا ایک واقعہ ہے کہ بچے جب 19-20 سال کی عمر میں ہو جاتے ہیں تو ان کو شادی کی پرواہ نہیں ہوتی, بس ان کو نشے کی ہوتی ہے. اور بعض اوقات تو ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ گھر سے چیزیں بیچ کے جو ہے وہ بچے نشہ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ یہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ والدین کے لیے یہ کتنی بڑی اذیت کا سبب ہے, کتنا اس والد کے لیے, اس والدہ کے لیے جس کا بچہ بگڑ جائے, وہ کتنا اس کے لیے دردناک ہے, کتنی اذیت ہے, کتنی تکلیف ہے. یہ آپ نہیں محسوس کر سکتے, یہ وہی بندہ جان سکتا ہے جس کا بچہ ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن میری آپ کو یہ سجیشن ہے, جو جہاں تک بھی میرا میسج پہنچتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا را اپنے بچے جن کی بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف بیٹے اور بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں جو بھی ہیں, تو آپ کے اگر بچے بچیاں اس عمر میں ہیں 13-14 سال کی عمر میں, تو خدا را ان پہ کڑی سے کڑی نظر رکھیں. کیونکہ یہی ایک عمر ہے جس نے کیچ کر لیا. تو وہ میں ڈرامے کا ڈسکس کر رہی تھی آپ کو کہ وہ بندہ یہ بات بتا رہا ہے کہ قصور اس بچے کا نہیں ہے, اتنے چھوٹے سے بچے کا, کہ اس نے کرائم کیا ہے. قصور یہ ہے کہ اس کو ہم نے کیچ نہیں کیا, اچھے لوگوں نے پہلے ہم کوالیفائڈ لوگوں نے کیچ نہیں کیا, اس کو ان برے لوگوں نے کیچ پہلے کر لیا. تو یہ ہے کہ جو بھی بندہ اس وقت میں پکڑ لے گا, کتنے لوگوں کے بچے ہیں جو ایسے کر لیتے ہیں, اور پھر یہ ماں کے لیے اذیت کہ میرا بچہ مر گیا, وہ ایسی سنگت میں تھا, وہ اس وجہ سے اس نے خودکشی کر لی. تو بہت سارے واقعے ہیں نشے کے علاوہ, خودکشی کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعے ہیں کہ جو ماں باپ بیچارے فل اعتماد میں ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا. وہ تھوڑے بہت بعض اوقات دیکھیں کوئی بھی شخص جان بوجھ کر لوگ اس کے بچے کے بارے میں ڈسکس کریں اور وہ شرمندہ ہو ان باتوں پہ. کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد, ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد فرما بردار ہو, اس کی اولاد نیک ہو, اس کی اولاد اچھی ہو, اس کی اولاد کی لوگ تعریف کریں. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد خراب ہو. تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھ جائے, آپ کا بچہ اسلام کی طرف جائے, کچھ بھی اچھے کی طرف جائے, تو وہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں میں اسے بٹھائیں, اچھی صحبت میں بٹھائیں. ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے, جیسا ماحول ہوگا ویسے ہی آپ اس میں ڈھلتے جائیں گے. تو ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کا تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ کڑی نظر نہ رکھنے سے یا اعتماد بہت زیادہ کرنے سے کہ نہیں ہمارا بچہ نہیں کر سکتا ایسا, یا پھر اس کی سنگت ایسی نہیں ہو سکتی, یہ تھوڑا بہت جو بہت زیادہ اعتماد بھی آ جاتا ہے وہ بھی تھوڑا بہت والدین کو بعض اوقات دھوکے میں رکھتا ہے. اور وہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں, یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ کچھ والدین ہیں ایسے کہ جنہوں نے وقت پہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھا اور پھر بعد میں وہ روتے رہ گئے. انہوں نے پھر بعد میں بہت سلوشن دیکھے اپنے بچوں کو سدھارنے کے لیے, لیکن وقت گزر چکا تھا. تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا یہ میسیج آپ کو پہنچانا, تو کہ آپ اپنے بچے کو دیکھیں
یہ نہ ہو کہ آپ بھی ان لوگوں کی طرح کل پھر پچھتائیں، پھر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وقت پہ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے کچھ. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو فرما بردار کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو کامیاب کرے. اور یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نیک کرے. سب سے پہلی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نیک کرے. اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو فرما بردار کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اچھائی کی طرف لے کے جائے، برائی کی طرف نہیں. آمین ثم آمین. اس میسج کے ساتھ اللہ حافظ.